کہتے جی کہ قرآن پاک کی آیات کو لکھ کے فریم کر کے گھر میں لگائے، کوئی بات نہیں۔ او یار فلمی فوٹو لگانے سے تو بہتر ہے نا قرآن تو پڑھے گا نا، جب دیکھے گا آیت تو پڑھے گا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، کہتا ہے جی کہ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اگر فجر کی جماعت کی 2 رکعت سنت جو ہے پہلے وہ آدمی نہ پڑھ سکے، نماز میں مل جائے، تو کہتے ہیں کہ اس کو جماعت کے بعد سنت پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہمارے پاکستانی جو ہے وہ سورج نکلنے تک کے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو حدیث مبارک پڑھ تو لی ہے آپ نے، میرے خیال میں سمجھی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک تو سنت کی قضا ہے ہی نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کیوں پڑھے؟ یہ تو صرف احناف کے لیے ہے کہ چونکہ 2 رکعت فجر میرے سرکار میرے آقا کو زیادہ محبوب تھی کہ خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا کی بادشاہی سے بھی مجھے یہ 2 رکعت زیادہ پیاری ہیں، اس لیے علماء احناف کہتے ہیں یار اس کو نہ چھوڑا کرو، اگر رہ بھی گئی ہو تو بعد میں پڑھ۔ اب اس کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم نماز پڑھنے کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن دوسری حدیث آ گئی لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے۔ تو آپ جنہوں نے دونوں حدیثوں میں عمل کیا انہیں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ مشکل ہوتی ہے نا جی، آدمی کیا کرے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، علماء کی خدمت میں جا کر حدیث پڑھے بھی سمجھے بھی پھر عمل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کے دوران تحیت المسجد پڑھنی چاہیے، حنفی مسلک میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک روایت میں ہے کہ اذا جاء الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام آ جائے تو اب کوئی بات نہ کرو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم نے خطبے کے دوران دوسرے بھائی کو بھی کہا کہ بھی چپ کرو، شور نہ کرو، فقط لگاؤ تو تیرا ثواب بھی گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے تحیت المسجد پڑھ لو، اسی سے وہ استدلال کرتے۔ تو بہرحال ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ جب امام خطبہ شروع کرے بس سنیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے، حتیٰ کہ بعض علماء تو کہتے ہیں یہ آیت اتری خطبے کے لیے ہے۔ میرے دل میں برے خیالات آتے ہیں، لا حول زیادہ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ افضل یہی ہے کہ پیشاب کے بعد آدمی ڈھیلا یا ٹیشو استعمال کرے اور پھر پانی بھی استعمال کرے، لیکن اگر صرف پانی سے بھی استنجا کرے تو جائز ہے۔ اگر شادی شدہ لڑکی شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مسلم سے اس نے نعوذ باللہ زنا کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے، دوبارہ نکاح کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس نے گناہ کیا ہے۔ اگر غیر مسلم سے نکاح کرے تو ایمان سے نکل جائے گا، اور نے تو گناہ کیا، نکاح تو نہیں کیا۔ میاں بیوی کا جھگڑا تھا، 2-3 سال کے بعد صلح ہو گئی، ٹھیک ہے ہو گئی، اور کسی نکاح کو پہلا نکاح موجود ہے وہ نہیں ٹوٹا۔ جھگڑا ہو جائے چاہے 3 سال تک خاوند نہ ملے، نکاح نہیں ٹوٹتا۔